السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، انسان ٹوٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے. اس سے بچے ہوئے لوگ، گھاٹے سے خسارے سے بچنے والے لوگ وہی ہیں جو ایمان لائے، اعمال صالح کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. گزشتہ جمعہ یہ آیت کی صورت آپ کے سامنے آئی تھی. تو جو پہلی آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اسی کے تعلق سے میں نے بات عرض کی تھی کہ عصر کہتے ہیں گزرتے ہوئے زمانے اور گزرے زمانے دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. عصر جو ہے، لفظ عصر کا معنی جو ہے گزرا ہوا زمانہ اور گزرتا ہوا زمانہ دونوں. گزرا ہوا زمانہ اور گزرتا ہوا زمانہ کیا گواہی دے رہا ہے، کیا شہادت دے رہا ہے. عصر کے قسم کے بارے میں گواہی دینا. قسم جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں وہ چیزیں جس کی قسم کھائی ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، وہ اس پر شہادت دے رہی ہے، وہ دلیل پر مہیا کر رہی ہے، وہ دلیل دے رہی ہے اس بات کہ انسان گھاٹے میں ہے. گزرا ہوا زمانہ اور گزرتا ہوا زمانہ. تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ انسان کو جو عمر ملی ہے یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے. اب اسی میں انسان کچھ کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ایسا کام کرو جس سے انسان کامیاب ہو جائے، گھاٹے میں نہ پڑے. تو گھاٹا کیا ہے؟ اب یہ ایک ذرا تھوڑی سی بات کہ قرآن کی نظر میں اور حقیقت میں، قرآن کی نظر سے مراد حقیقت میں انسان کا گھاٹا کیا ہے اور انسان کی کامیابی کیا ہے، نفع کیا ہے، خسران کیا ہے اور فوزان کیا ہے، کامیابی کیا ہے. تو قرآن نے بہت ایک جگہ نہیں بہت جگہ جگہ اس کو صاف واضح کر دیا ہے. بات کو مبنی رکھا ہے قرآن نے. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کیا ہم تم کو بتائیں کون ہے جو سب میں گھاٹے میں رہنے والے ہیں؟ قل هل ننبئكم الذين اخسرين اعمالا، اعمال کے سب سے گھاٹے میں رہنے والے زیادہ کون ہیں بتا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، جن کی ساری کوشش دنیا کے لیے رکھ رہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. بس جو کچھ کرنا ہے دنیا کے لیے کرنا ہے، آخرت پر ایمان نہیں تھا ان کو کیا کریں گے. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. جو لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں ان کو ان کے اعمال اچھے بنا کر دکھائے جاتے ہیں. کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، دنیا کی ترقی کر رہے ہیں، دیکھنا لوگ اسی میں لگا ہوا ہے. اولئک لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون. ان کے لیے کل مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کے اندر سخت عذاب ہے اور یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ. کیا بلڈنگیں کام آئیں گی، کیا فیکٹریاں کام آئیں گی، کیا کام آنے والا ہے؟ ایسے کوئی چیز کام آنے والی نہیں. تو دانا اور عقل مند آدمی انجام کو سوچتا ہے، مجھے آخر میں کیا کام آئے گی سوچتا ہے کہ نہیں. بعد کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی پیشہ کر رہا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیسے بولتے ہیں کیا فائدہ کرے بس تھوڑی بات، چھوٹا سا دکان لگ جاتا، کیا فائدہ کرے با سب لاگ دیے تھے، کیا بھی نہیں کرا، بس یہ سوچتا رہے کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو ہمیں جو قرآن جو بات بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم بیان ہے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، بالکل تھوڑی سی، جیسے امتحانی حال ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے امتحان، اگر پرچہ اچھا ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، پرچہ خراب ہوا تو ناکام ہو گیا. تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو بھیج دیا گیا ہے دنیا کی زندگی کے اندر. اس کے اندر تم تھوڑا سا کام کر لو، ہمیشہ ہی کامیابی تم کو ملنے والی ہے. 3 گھنٹے بیٹھ کے جو لکھا ہے، کوئی فرسٹ آ رہا ہے، کوئی گولڈ میڈل مل رہا ہے، کوئی فرسٹ کلاس آ رہا ہے، کوئی فیل ہو رہا ہے، بولتے ہیں نا ایسی ہے. ہر ایک کے لیے الگ الگ ٹائم دیا گیا ہے، ہر ایک کے جیسے دوسرے، ہر ایک کا پرچہ الگ ہے نا بھائی. کوئی سائنس پڑھا ہے، کوئی اکنامکس پڑھ رہا ہے، کوئی یہ پڑھ رہا ہے، ہر ایک کے پرچے ایسا. اس طرح ہر ایک کی زندگی الگ ہے، ہر ایک جو ہے الگ الگ طریقے سے اپنا پرچہ دے رہا ہے. تو اب
کامیابی کس پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتانا نقصان گھاٹا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کام کرے جو کل آخرت میں کام آنے والا نہیں. قل هل ننبئكم الذين باخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اور وہ یہ کرتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. دنیا کے لوگ وہی نا کام میں بڑے بڑے ڈگریاں لے لیں, بڑا بزنس قائم کیا, اور پھر جو ہے بڑے مکانات بنا لیے, آج جو ہے بڑے بڑے ویکل ہو گئے, سب ہو گئے, آرام عیش کی ساری چیزیں آ گئی. تو اسی کو کامیابی سمجھ لیا ہمیں بھی نہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی رب آخرت کا انکار کیا, اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. ان کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. انہوں نے ہمارے رسولوں کا, ہماری آیاتوں کا انکار کر دیا. انبیاء کرام کی دعوت یہ تھی کہ دنیا میں اللہ ایک توحید پر ایمان لاؤ اور آخرت کے لیے کام کرو. بس پوری دعوت کا خلاصہ یہ, اللہ کی بات مانو جو ہم تمہاری طرف پیش کر رہے ہیں, اور تم آخرت کی تیاری کرو. دنیا میں صرف اس لیے بھیج دیے گا کہ تمہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا, اور اس کا کچھ بھی نہیں. دنیا کے لیے اتنا کام ہے جتنا دنیا میں تم کو رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنا کام ہے جتنا آخرت میں تم کو رہنا ہے. کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے آخرت میں. تو آدمی سوچے کہ جو ہے آخرت جو ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, تو گھاٹے میں کہ نہیں آدمی. سارے لوگوں میں فرمایا جا رہا ہے لوگ گھاٹے میں ہیں. پورے جن سے انسان کے لیے فرمایا گیا کہ ان الانسان لفی خسر, سارے کے سارے انسان گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں سوائے ایک صفات رکھنے والے. وہ چاروں صفات ہونا چاہیے, اس میں ایک صفت بھی کم ہو گئی تو اس قدر گھاٹا ہے. کیا 4 صفات؟ اور پھر کامیابی کس کو کہا قرآن نے, وہ بھی جگہ جگہ بتایا گیا. فلاح فوز کیا ہے؟ تو قرآن میں یہ سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. بالکل آیت چھوٹی سی فرمایا گیا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا. اللہ نے دوزخ کو بچا دیا, معاف کر دیا اس کے گناہ کو, اس کو دوزخ سے اللہ نے بچا لیا اور وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جنت میں داخل کر دیا. فقط فاز, بھی کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. پھر دنیا کی زندگی کے پڑھ کے آدمی بھولتا ہے آخرت کو, اس لیے وہ آیت ختم ہو رہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. دھوکے کا سودا ہے جو تم نے بنا رکھا ہے سب, اتنا کیا کام آئے گا؟ کوئی بلڈنگ کام آ گئی, کوئی فیکٹری کام آ گئی, اولاد کام آ, کوئی بھی کام آتا نہیں ہو سوائے ایمان کی. ایمان, عمل صالح اور حق کی وصیت کرنا, صبر کی وصیت کرنے کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں. تو 4 صفات جو لوگ اپنے اندر پیدا کر لیں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں. الذین آمنوا, ایمان سب سے پہلی چیز جو ہے ایمان ہے. بہت افسوس کے ساتھ میں آپ کو سنا رہا ہوں, ایمان سے جو ہے لوگ بہت خالی ہو چکے ہیں. یہ کیسا میں مسلمان نے کہہ دیا نہیں بنا لیں ایسا. قرآن کس ایمان کو پیش کرا تمہارے سامنے؟ نام کے لحاظ سے تو مسلمان ہیں, نام کے لحاظ سے ایمان والے, لیکن حقیقی ایمان کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے تو بس وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں. ثم لم یرتابوا, پھر اللہ رسول کی باتوں میں شک نہیں کرتے. بس یہ اللہ کی بات ہے, آخرت ہے, یقین ہے. شک آ گیا تو ایمان چلا گیا. اتنی بے تکلف سے لوگ بولتے رہتے ہیں کون دیکھا بھائی ہمارے بعد کیا ہوتا ہے, ارے سب کام تو اس کے لیے کرنا ہے, پوری محنتیں تو اسی لیے کرنا ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج زکوٰۃ جو بھی کرنا ہے تو صرف اس لیے کرنا ہے کہ یہ زندگی مرنے کے بعد والی زندگی ہے. اب بیٹھے بیٹھے یہ بول رہا ہے کہ کون دیکھا بھائی ہمارے بعد کیا ہوتا ہے, یہ تمہاری ایمان کے خلاف بات ہے. اس سے کافر ہو جائے گا آدمی. اس طرح سے کہنے والا کافر کر دیا جائے گا. ارے سارا کام تو اسی لیے چل رہا ہے آخرت کی زندگی کے لیے, تم بیٹھے بیٹھے کیا بول رہے ہو کون دیکھتا ہے ہمارے بعد کیا ہوتا ہے, یہاں سب کھانے پینے کے مزہ کرنے کا, آخرت کا انکار ہوگا. فمن زحزح عن النار, جو دوزخ سے بچا لیا گیا جنت داخل کر دیا وہی کامیاب ہے. کامیابی کیا ہے؟ دوزخ سے بچایا جائے. ایمان والوں کو ہی کامیابی ہونے والی. سب سے پہلی چیز ایمان کی شرط ہے, ایمان. کامیابی کی شرط ہے وہ ایمان. بہت سے لوگ ایمان سے خالی ہو گئے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں ایمان تفصیلات تو پورا حدیث کا پورا باب ہے, قرآن میں بے شمار آئے تھے ایمان کے بارے میں. ایمان والے ایسے ہوتے ہیں, ایمان والوں کی صفات یہ ہوتے ہیں, ایمان والوں کی کیفیتیں ہوتی ہیں. دیکھیے قرآن نے بیان کیا ہے. تو
تو ایمان اللہ رسول کی باتوں کو دل سے ماننے کا نام ہے. شک کرنے کے بعد ایمان چلا جائے گا. اس طرح سے اللہ رسول کی باتوں کو مذاق اڑائے گا تو ایمان چلا جائے گا. اس کا استہزاء کرے, اس کو اس کی تحقیر کرے, کیا کسی بات کی تحقیر کرے کافی ہو جائے گا. یہ اللہ رسول کی باتیں ہیں, اس کو تم جو ہے اس کی حقارت کرتے ہو, اس کی تحقیر کرتے ہو, کافر ہو جائے گا آدمی. اللہ رسول کی باتیں کہ تم بولتے ہو ہم ایسا کریں گے, کافر ہو جائے گا. ورد النصوص کفر, قرآن حدیث کی بات کو رد کرنا. بندے لو صاحب کیا لگے جس میں بولتے رہتے ہیں, اور چلتے لو سب بولتے رہتے ہیں. کوئی بولے کہ دیکھو ایسی بات ہے, یہ بات ہم نے بتائی کہ اللہ کی بات ہے, رسول کی بات ہے, شریعت کی بات ہے. یہ بندے لو صاحب, بندے لوگ ہوتے ہیں یہ کرنے والے. یہ رد ہے, رد النصوص کفر. معلوم نصوص قرآن حدیث کی بات, ویسے میں نے ٹیکسٹ انگلش ٹرانسلیشن, نص کے معنی قرآن حدیث کو کہتے ہیں. قرآن حدیث کی بات کو رد کرنا کفر کی بات ہے. معلوم کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا کفر ہے, کسی حرام چیز کو حلال بنا لینا وہ بھی کفر کی بات ہے. بلا تکلف نہیں, کیا کرتے ہیں صاحب, ہم تو چلتا سب تمہارا سب چلتے لو جی, وہ تمہیں کیا تمہارا ہوتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, کفر کی بات. تو بے شمار چیزیں ہمارا بھی ایمان ہی نہیں ہے. اور ایمان کی سب سے اہم چیز ایمان باللہ. اللہ کے بیٹے تھے, ایک جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے ایک دم ایک نوجوان خوبصورت شکل میں سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے, آ کے آپ کے پاس بیٹھے. لوگ سمجھے کہ باہر کا مہمان آیا ہوا ہے, کوئی مسافر ہے, تو آ کے جو آپ کے نزدیک بیٹھ کر سوالات کرتے ہیں. وہ حدیث جبریل کے نام سے پڑھی حدیث, اس میں پوچھتے ہیں کہ اخبرنی عن الایمان, مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے. اللہ کو فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. کہا کہ صدق, آپ نے سچی بات کی. تو ایمان اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, بھیجی ہوئی کتابوں پر, اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر, سب پر ایمان لانے کا نام ہے. اور تقدیر پر اچھی ہوئی تک ایمان لانا, یہ ایمان ہے. ایمانیت کی تفصیل اس طرح سے. تو اللہ رسول کی باتوں کو دل سے مان لینا, دل میں تصدیق ہونا, اس کی ضد تکذیب ہے. دل میں تصدیق ہو, یہ ایمان ہے. کتنے لوگوں کے بھائی. اور ایمان باللہ کی سب سے اہم چیز کیا ہے معلوم ہے؟ توحید ہے. اس کی ضد شرک ہے. تو ایمان اس وقت تک کام جب تک کہ توحید نہ ہو, شرک نکال کر نہ دیا. توحید کہاں قائم ہوتی بتاؤ؟ توحید اس وقت قائم ہوگی, توحید اس وقت جڑ پکڑے گی جبکہ شرک کو نکال دو. تو شرک کے پھنسے ہیں لوگ. کیا ہے درگاہیں, شدے, پنجے, کٹے, دیکھ رہے ہیں کیا ہے, کیا اس کے پیچھے کیا عقیدہ کام کر رہا ہے, دیکھ رہے ہیں بزرگوں کی طرف سے کیا عقیدہ کام کر رہا ہے کہ ہمارے کام بناتے ہیں. ارے کام بنائے ہوئے تمہارا اللہ ہے, تمہاری دعائیں سننے والا اللہ ہے, تمہاری مصیبت دور کرنے والا اللہ ہے, تمہاری فریاد رسی کرنے والا اللہ ہے. تم نے ان کو سمجھ لیا ہے. یہ تو کھلا ہوا شرک ہے, چھپا ہوا شرک نہیں. ریاکاری کو چھپا ہوا شرک کہا گیا ہے. شرک خفی, نیک عمل کر رہا ہے, لوگ دیکھنا, لوگوں میں نیک بن جانا, یہ اگر ہے تو یہ شرک خفی ہے. یہ تو کھلا ہوا شرک ہے, بڑا بڑا باقاعدہ انہوں نے اپنے اس پر لکھا یا علی لکھا ہوا ہے, یا غوث لکھا ہوا ہے, بڑے KBN. غریب نواز, غریب کو نوازنے والا کون ہے؟ آپ فیصلہ کرو, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, غریب کو نوازنے والا کون ہے؟ بندے نواز, بندے کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ. ہاں, وہ اغنا وہ اقنا. سورۃ النجم کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اغنا وہ اقنا. وہی کسی کو علمی بناتا ہے, کسی غریب بنانے والا اللہ تعالیٰ. تم کس کو دے رکھے یہ اختیارات؟ کھلے ہوئے شرک لائے, چھپے ہوئے شرک خفی نہیں, شرک جلی کے اندر امت مبتلا ہے بھائی. اور پھر جیسے مختلف جلسے جلوس نکال کے اور بھی امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کو حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے. بندو کیا سمجھے تم نے؟ ہر جگہ موجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, نبی کی ذات نہیں ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, رسول اللہ, حاضر ناظر اللہ کے رسول. پھر تم کیوں کہتے ہو اس طرح؟ عجیب لوگ ہیں وہ بھی. پھر جو ہے اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مانتے ہیں, پھر حاضر ناظر جو ٹھہر کے سلام جو پڑھے ہمیشہ ٹھہرے رہو, ہمیشہ ٹھہرے رہو. اللہ کے حاضر ناظر نہیں, مجلس میں آتے ہیں پھر گئے تھے کہاں, حاضر ناظر جاتے ہیں کہاں؟ عقل ہی الٹی ہو جاتی ہے. غلط قسم کے لوگ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں نا, ان کی عقل ہی الٹی ہو جاتی ہے. اللہ کے حاضر ناظر ہیں, عالم الغیب و شہادت ہیں, مختار کل ہیں.
عجیب عجیب اللہ کے بارے میں عقیدے، وہی عقیدے جو بزرگان دین کے بارے میں سب. جاؤ بڑا دیکھو یا خواجہ غریب النواز بڑا بورڈ لگا ہوا ہے گلبرگہ، لوگ پڑھ رہے ہیں خبروں کو جھک رہے ہیں، اللہ خبروں کو لٹ گئے ہیں خبروں. کیا عجیب حال ہے یہ امت جس کی بنیاد تو توحید پر ہے. یا انہاں سے قولوا لا الہ تفلحوا، انسانوں لا الہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، تم کس کو سے مت بنا رکھے ہو. ٹھیک ہو وہ تو وہی کر رہے ہیں لوگ جو غیر مسلموں کے لیڈر ہیں، کہہ رہے ہیں تم یہ تو ہندو لوگ تھے، تم ہاں مختلف دیو دیوتاؤں کو پوجنے والے تھے، جا کے آپ قبروں کو پوجنے لگے. اور کیا فرق، کچھ فرق نہیں ہوا تمہارے بولا تم ہندو ہو، تم ڈکلیئر کرو تم ہندو ہونے کا، اور کیا لگا ہے. چپ کیا مسلمان بولنے سے کیا ہوتا، تم ہندو ہو سب لوگ. ہمارے پاس بھجن کرتے تھے، اب تم نے قوالیں شروع کر دیا، اور کیا اس کی سوا کیا ہے بولو. کہیں کیسا کرا دیکھو آدمی، کس کا کیسا مظاہرہ کریں ہم لوگ. ہمارا دین تو اس کی بنیادی توحید ہے. شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کریں گے. ہماری رجعت تو کھنڈتے پڑیں گے. ابھی والعصر قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں، دنیا میں تم گھاٹے میں، کل کیا نجات ملے گی. سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکالیں گے ون بائی ون. کچھ لوگ اگر گناہ اپنے عمل سے جہنم میں گئے تو ایک بار نکالا جائے گا، نکالتے سب جائیں گے. اس کے بعد پھر اعلان ہوگا کہ جو صرف شرک اور کفر کیا ہے وہی جہنم میں رہے گا. ہمارا قانون، ہمارا جو آرڈر تھا کہ جو کفر و شرک کرے گا وہی جہنم میں رہے گا، وہی باقی ہیں جو شرک کرنے والے ہیں. کیا سب مسلمانوں بول رہے ہیں ہاں مسلمان شرک کر سکتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورہ یوسف کیا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. دیکھو کیا صاحب ہم مسلمان تھے وہ مشرک بولتے ہیں؟ نہیں جی ہم نہیں بولتے ہیں، اللہ بول رہا ہے. میں کہ بولوں تم مشرک. وما یؤمن نہیں ایمان لاتے اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ شرک کرتے ہوئے ایمان لا رہے. دیکھو شرک کر رہے ہیں نہیں تم لوگ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں. کس نے نبی کو شریک کر دیا، بزرگان کو شریک کر دیا، ہاں کن کو شریک کر دیا. کیسے کیسے لوگوں ایسے شرک میں پوری طرح امت مبتلا کریں گے. توحید کی بات سے ان کے یہ ہو جاتے ہیں، بدعتنے لگتے ہیں اس کو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں. کیا صاحب انہوں سب کیا ہمارے اولیاء اللہ، ان کو کس کا بھی نہیں مانتی جنہوں اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کو ماننا کیا ماننا، اولیاء اللہ کو ماننا جو ہے اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر، کتابوں پر، آخرت پر. اولیاء اللہ کو مانو، ان پر ایمان لاؤ کرے گا. کیا ماننا اولیاء اللہ کو؟ اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ مانو، اولیاء اللہ کو اللہ مت مانو. عجیب اولیاء کو نہیں مانتے گا جنہوں. کیا ماننا اولیاء کو بولو. ولی کو ماننے کا مطلب کیا ہے ذرا بتاؤ نا. محبوب سمجھ اتنے بڑے تھے، ہم کیا کر رہا ہوں بہت بڑے تھے، کیا کرو گے ان کے بارے میں آپ. جھنڈا کٹا بناؤ گو پوجا کرو گے بول دیں گے. دیکھو جھنڈا کٹا بنا کے پوجا پوری کے لیے دیکھو کیا ہو رہا ہے وہاں پر. پھر تمہارا ایمان کہاں ہے. میں بول رہا میں خود نہیں بول رہا ہوں. کنز العلماء جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جمع کی حدیثیں ہوں تو لکھا ہے کہ جو ہے زمانہ آئے گا مسجدیں لوگوں سے بھری ہوں گی، امام اور مؤذن ہوگا نا انتظام، بیٹھیں گے نہیں بلکہ امام ہے مؤذن ہے سب لوگ، ایک بھی ایمان والا نہیں ملے گا اس کے اندر. الفاتحہ کا تم نے الفاتحہ ایک بار پہلے الفاتحہ بول نہیں بول پاؤ. الفاتحہ کا اعلان پوری حدیث کتنی 100-300 کتابیں ہیں، کسی ایک جگہ آیا ہے، سیرت کتنی کتابیں ہیں. الفاتحہ کا کبھی ایک بار نہیں کہ بولو اللہ بتاؤ بتا دے بس کہاں کہاں فاتحہ پڑھ رہا ہے، لکھا جب فاتحہ پڑھ رہا ہے کون مرے رہے وہاں. یہ تو مرے نا فاتحہ پڑھتے کہ نہیں صاحب، کس کے فاتحہ پڑھنا رہے ہیں شادی چلی سے عجیب لوگ ہے دماغ. اللہ تعالیٰ جو آدمی اسے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا گناہ کے بارے میں اس کی عقل چھین لیتا پہلے. تیری لا عقل رکھ تو کرے سب کام. اس سے غلط کام کرنے کے لیے عقل روک بنتی نہیں. عقل کے معنی کیا روکنا، بریک لگانا. عقل ہے یہ، عقل کے معنی بریک لگانا. وہ عقل کو اللہ پہلے چھین لیتا ہے. تو ایسے غلط کام کرے تو عقل رکھ دے تو سب کام کر. کیا کیا ہے الٹے سیدھے الٹے سیدھے الٹے سیدھے کرتا رہتا. تو بہرحال جو ہے ایمان سب سے اہم چیز. داخلہ ہوتا ہے ہمارا ملت کے اندر ایمان سے ہوتا ہے. ایمان سے ہم لوگ محروم ہیں. جب لوگ صحیح ایمان پیدا کرو. صحیح عقیدے کیا ہیں؟ کلو ما جاء به رسول من عند اللہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی طرف جو بھی لے کر آئے اس کو دل سے مانو، اس کی تصدیق کرو، شک میں مت پڑو۔ شک آیا کہ ایمان چلا گیا، تم نے کسی بات کا انکار کر دیا، چلا گیا ایمان، چلا گیا۔ کسی بات کا مذاق کر دیا، ایمان چلا گیا۔ کسی بات کی جو ہے تم نے توہین کی، کسی بات کی توہین نہیں کر سکتے معلوم ہے۔ حتیٰ کہ کہا کہ رسول اللہ مبارک یہ کیا جی چھوٹا بال ہے، اس طرح کہا تو کیسے ہو جائے گا؟ کسی بات کی توہین نہیں کر سکتے معلوم ہے۔ اللہ رسول کی بات ہے بھائی، کیا مقام ہے اللہ کا مقام کیا، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے؟ کسی بات کی توہین کرے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ تو ایمان کو بچانا ہے، ساری باتیں جو اللہ رسول نے پیش کی دل سے مان لینا۔ اب اس کے بعد ماننے کے بعد عمل کرو، عمل کا تقاضا عمل سے بالکل خالی۔ کیسے ایمان ہے؟ تمہارا ایمان تقاضا کرے کہ تم یہ کرو، تمہارا ایمان تقاضا کرے کہ یہ کرو، تم کرنے تیار نہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تمن لما جئت به۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ خواہشات تو چلنے والے صاحب ہمارا کیا بھی تھوڑا ذرا دن کے لیتا ہے، خواہشات کو چلاتا ہے، رسم و رواج کو چلاتا ہے۔ عمل کرنا کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنے کو عمل کرنا عمل صالح کہا گیا۔ عمل صالح کس کو کہیں گے آپ؟ جو عمل سنت کے مطابق ہے۔ سب بدعتی کی بدعت، ہاں سے تک بدعت پھیلی، نمازوں کے اندر بدعت پھیلی ہے، اور کیا کریں گے؟ اذان کے اندر ہے، اذان اللہ کے رسول اذان دلائے تو ثبوت ہے کہ نہیں؟ کتنی ریکارڈ ہے کیا جو ہے اس کے اعوذ باللہ بسم اللہ درود پڑھتا ہے کہ اذان بتاؤ؟ بدعتیں لگا دی لوگوں نے۔ اذان ہوتے زمانوں سے ہو رہی ہے، 1400 صدی ہو گئی، تو ہے کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ، اور اسی بھونڈی آواز، اتنا غلط اذان، ایک لفظ صحیح نہیں پڑھنے والا آدمی۔ اذان سے غلطیاں شروع ہو رہی۔ نماز کس طرح پڑھی؟ اللہ کے رسول کس طرح پڑھائی؟ کیا نماز پڑھنے کے بعد زور زور سے دعا مانگی؟ آمین آمین یہ کیا جی تمہارا امام ایسا چپ کر دعا مانگتا نا، آہستہ دعا مانگتا ہے۔ سنت تو آہستہ دعا مانگنا ہے۔ لوگ اس کو کمپلسری کرے تو زور سے دعا مانگے تو ٹھیک ہے تو نکالتے ہیں، گھابرا پڑتا ہے، گھابرا پڑتا ہے سب۔ کتنا زور سے بولے ہوتا ہے۔ ایک صاحب آئے امامت کے لیے، بولے انہوں بولے کہ جو ہے کیا صاحب تمہارے امام دعائے ثانی، دعائے ثانی کیا دعائے ثالث بھی مانگتا ہوں، 2 بار نہیں 3 بار مانگتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں۔ بدعتیں کہاں ہیں؟ مسجدوں کے اندر۔ مسجدیں ہمارا پاور ہاؤس ہے، یہاں سے روشنی جانے والی ہے، یہاں سے روشنی تاریکی پھیل رہی ہے۔ ڈر گیا، ایک امام کو آئے بتا دیا ہم نے، دیکھو صاحب یہ اس طرح سے ہے مسئلہ۔ کانپنے لگا، اور کیا مجھے نکالنا کرے گا؟ تجھے نکالنے بھی سے مسئلہ بول رہی، کہاں تیرا ایمان؟ تو اللہ کی بات ماننے والا ہے، چلنے والا ہے، تو پیٹ کا پجاری ہے تو جو ڈر رہا ہے کان نہیں ڈال کے اڑ چلی جائیں گے میرے ساتھ۔ کیا صاحب ہمارے بیٹے کا ایسا کر رہے تھے؟ ہاں ہمارے بیٹا کے میٹھے بیٹھتے بیٹھنا کیا صاحب؟ کہاں ہے تمہارا ایمان؟ بتاؤ مجھے۔ ایمان سے خالی شب معراج منائی جائے گی، کیا شب معراج اللہ کے منائے؟ کس کو ہوئی تھی معراج؟ اللہ کے ہوئی تھی نہیں، تم نہ ہونا نہیں کرے کیا نا؟ آج بولے ایسی رات ہوئی تھی، ایسا واقعہ پیش آیا، تم لوگ مناؤ جی۔ 11 سال رہے پھر کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام نے کیا؟ پھر لکھ لگاتے ہیں آج شب معراج کی رات ہے، آج کی رات شب معراج کی رات کی طرف رات 3 جگہ آج کی رات شب معراج کی رات ہے، وہ اس طرح منائی جائے گی۔ آج 10:30 بجے اذان ہوگی، 11:30 بجے جماعت ہوگی، شب برات کی رات۔ یہ سب بدعتیں۔ وعامل الصالحات پر روئیں، عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہے وہ عمل صالح ہے، جو سنت کے مطابق وہ عمل صالح ہے ہی نہیں۔ میلاد مصطفیٰ کہ اللہ کے رسول کرے، صحابہ کرام کرے، تبع تابعین کرے، ائمہ کرے، کون کرے؟ تم اپنا نام ہونے کے لیے غلط عقیدے پھیلائیں۔ امام حرم کا فتویٰ ہے، امام حرم کا فتویٰ ہے، یہ سب غلط عقیدے پھیلانے کے لیے کرتے ہیں لوگ، معلوم ہے؟ ان کو روکو، غلط عقیدے پھیلانے کے لیے سب چیلنج چلتے ہیں لوگ، معلوم ہے؟ ان کا عقیدہ اللہ کے نام لے کے تو لوگ آئیں گے، پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ غلط بیان ہے لوگ۔ یہ یہاں شرک کہاں ہوتا ہے؟ شرک کیا؟ شرک کی تعلیمیں تم دے رہے ہو، تمہارے جلسے شرک کے جلسے ہیں، بدعت کے جلسے ہیں، اور کیا ہے؟ تمہارے جلسے کی بنیاد ہی شرک یہ ہے، بدعت۔ کیوں نہیں کرے صحابہ کرام؟
اللہ کے ان کی جان چاہنے والے نہیں تھے صحابہ کرام؟ قدردان تھے کہ نہیں تھے؟ ارے جانیں قربان کرنے والے تھے. ایک صحابی آتے تھے تو اللہ کو دیکھتے بیٹھتے تھے, آ کے دیکھتے بیٹھتے تھے. بولے کیا ہے؟ بولے کہ اللہ کے رسول بہت دور سے گھر تھا. تو اس کے بعد جب اللہ کے رسول اللہ میں اس کے بعد کسی کو, میری آنکھیں لے لے تو بس, جو کیا محبت ہوئی اللہ کی, میں اب اس کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. کیسے صحابہ کرام تھے, بیٹھ جاؤ, وہاں راستے دروازے میں بیٹھ جاؤ, تم وہاں بیٹھ گئے, آ جاؤ آ جاؤ, چلتے آ جاؤ. کہ حکم پر جو ہے جانے سار تھے صحابہ کرام معلوم. ان کو جو قدر نہیں تھی اللہ کے رسول کی. بولتے ہیں کہ صحابہ کرام بولتے ہیں کہ چپ, اللہ تعالیٰ نے ہم کو صبر دیا اور ہم برداشت نہیں کر سکتے, آپ کی وفات کو برداشت نہیں کر سکتے صحابہ کرام. بولے کہ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جب آئے پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا, آپ کی وفات ہو گئی تو پورا مدینہ تاریک ہو گیا. کیا محبت کی اللہ کی, کیسی محبت کرنے والے تھے. تو ایسے لوگوں نے نہ میلاد منایا, نہ ان کا پیدائش کے دن کیا, نہ کیک کاٹا. کیک کاٹ رہے ہیں تو آپ کو معلوم تشریف کریں گے, کیک بنا کے کاٹ رہے لوگ. کیا ہے یہ سب؟ غیر قوموں کی نقالی مشابہت. جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا انہیں میں سمجھا جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم. ارے ان کا دیکھا دیکھیے, وہ اپنے اس کا کرتے ہیں, وہ بسوا جینتی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ جو ہے مہاویر جینتی, ہمیں بھی محمد جینتی, نعوذ باللہ من ذلک. ان کو ہمارے نبی کو یہ اللہ کہ ان کے ساتھ طرح کرتے ہیں. کیا مقام ہے ہمارے نبی کا؟ ہر وقت یاد کرنا ہے. میں نہیں کروں کہ مت یاد کرو, ہر وقت یاد کرنا ہے نبی کو. اٹھتے یاد کرو, بیٹھتے یاد کرو, کیسا بیٹھتے تھے اللہ کے رسول, کیسا اٹھتے تھے, کیسا سوتے تھے اللہ کے رسول, کیا کھاتے تھے, کس طرح کھاتے تھے اللہ کے. تم ایک دن یاد کر کے چھوڑنا چاہتے ہو؟ نہیں, ہم یہ کہنا تم ہر وقت یاد کرو, ہر لمحہ یاد کرو نبی کو. عمل کیا کرنا ہے؟ اعمال صالح کس کو کہا گیا ہے؟ سنت کے مطابق جو ہے عمل صالح. جو سنت کے خلاف ہے وہ دین کو ڈھانے والا عمل ہے. جو عمل سنت کے خلاف ہے وہ دین کو ڈھانے والا ہے. کچھ لوگ ہیں بدعتیں ایجاد کرنے والے. اللہ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس له منه فهو رد. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں وہ بات نکالی جو دین میں نہیں ہے, وہ رد, وہ بات مردود ہے. اور شاعر نے لکھا ہے کہ وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے. تو عمل بھی مردود ہے, وہ کرنے والا بھی مردود ہے. نئی نئی چیزیں نکالی, نئے نئے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو چیز اس زمانے میں دین نہیں تھا آج دین نہیں بن سکتا. اس زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں, اللہ کے زمانے دین تھا کیا؟ وہ نہیں تھا, تو آج بھی دین نہیں بن سکتا. تم کہاں سے نکال رہے ہو دین کو؟ تو تم کو اختیار ملا ہے کیا کچھ نئی نئی چیزیں ایڈ کرنے کا؟ کچھ ہمیں بھی کر سکتے ہیں بھائی دین کے اندر ایڈیشن کرنے کا. دین میں مطلب ہے کہ دین میں کمی ہے, اللہ پر الزام ہو جائے گا. بلا تکلف لوگ نئی نئی چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں. دین مکمل ہے. اللہ نے اپنی الیوم اکملت لکم, آج میں نے دین کو مکمل کر دیا, اپنی نعمت تمام کر دی تم پر. پھر تم بول رہے ہیں ذرا اور ذرا اس میں ایڈ کرو, نئی نئی چیزیں نکالو. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان خیر الحدیث کتاب اللہ, بہترین کلام ہے تو اللہ کی کتاب ہے. خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین نمونہ اگر ہے اللہ کے رسول کا نمونہ ہے اللہ کی کتاب کلام. اس کے بعد عمل, کیا عمل کرنا ہے اللہ کے کتاب. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو نئے سے ایجاد کیے گئے ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت, ہر نیا کام جو گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. بہت افسوس کے ساتھ جو ہے امت کو لوگوں نے جو ہے چھوڑ دیا بدعتوں کے اندر. جاؤ کیا بھی کرتے رہو, اتنی بدعتیں ہو رہی. شاعر نے لکھا ہے ایک زمانہ ہے کہ اتنی بدعتیں پھیلیں گی, اگر کوئی آدمی بدعت چھوڑے تو کیا سب سنت چھوڑے بولیں گے. بدعتیں سنت کا مقام لے لیں گی. بدعتیں سنت کا مقام لے لیں گے, سمجھیں گے سنت سمجھتے ہیں لوگوں کو. کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو کیا سب تمہیں سنت چھوڑ رہے ہیں, سب بولیں گے. تو بدعتوں کا شیو رواج اتنا پھیل گیا ہے آج, تو افسوس, بہت افسوس ہوتا ہے. تو عمل کیا کرنا ہے؟ 4 چیزیں ہیں فلاح پانے کے لیے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, صالح عمل وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے. کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں ہے وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا. جو ایسے غلط کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, من وقر صاحب بدعت فقد آن علی حجم الاسلام.
جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دن کو اٹھانے میں مدد کی. وہ بدعتی کرتے فوراً جا کے اس کو وہ لوگ اس کے پیر پڑ رہے ہیں, اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں. نماز جنازہ کے بعد کوئی چیز پڑھنا ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ خود مکمل دعا ہے, اس کے بعد کوئی چیز پڑھنا ثابت نہیں ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیا پڑھنا ہے, اب تو پڑھ چکے ہیں اور کیا ہے, خود دعا کر چکے ہیں اور کیا, اٹھاؤ. جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کی جا کے قوم پڑھ رہے ہیں. بدعتی کی تعظیم, پیر پڑھ رہے ہیں, ہاتھ پڑھ رہے ہیں. جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے دن اٹھانے میں مدد کی. نکالو بدعتی, چل کیا پڑھ رہا ہے تو پوچھو, کہاں سے پڑھ رہا ہے تو پوچھو, بتا اللہ کے رسول کا عمل ہے, صحابہ کرام کا عمل ہے, ائمہ کا عمل ہے, بتا کیا نہیں, انہیں کچھ پتا ہے کیا نہیں معلوم. دفن کے بعد وہ چیزیں چلی گئی. تو اتنی بدعتیں ہماری زندگی کے اندر رائج ہو چکی ہیں, تو بہت افسوس کے ساتھ جو ہے ان کو سوچنا چاہیے. کام سنت کے مطابق ہے ضرور ثواب ملے گا. سنت کے مطابق عمل کرنے پر ضرور آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے ہر چیز بتائی ہم کو. بیت الخلاء جانے کے آداب بتائیں, معلوم ہے کوئی بتا سکتا ہے کیا مہربان کی امت. سونے کے آداب بتائیں, کھانے کے آداب, گھر سے نکلنے کے آداب, گھر سے باہر آنے کے آداب, سب اتنی چیزیں تفصیل سے بتانے کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے بدعتوں میں پھنسے. تو 4 صفات ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ایمان ہو اور اعمال صالح ہو, سنت کے مطابق عمل ہو. اس کے بعد تواصی بالصبر اور تواصی بالحق, حق کی تلقین, صبر کی تلقین کرنا ہے. اس پر جمے رہنا ہے, ایک دن لا کے چھوڑ دینے کا نہیں ہے. اور اس پر جمنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس لیے صبر کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ جو میں بات آئے گی. حق کیا ہے, یہی تو دین حق. دین حق یہ ہے, اس کی تلقین کرو, بتاؤ. خود مجھے معلوم ہے, میں عمل کرنے کے بیٹا نہیں آتا. تواصی کہتے ہیں دوسروں کو بتانا, تلقین کرنا, وصیت کرنا حق بات کی. پھر حق بات پر قائم رہنے کے لیے مشکلات پیش آنے والے. کوئی جو ہے پھولوں کی سیل نہیں ہے, ایک ہاتھوں کی باڑھ ہے. یہاں پر بولیں گے یہ کیا جی, انہیں ایسا بولا, انہیں ایسا, وہ امام ایسا ہے, وہ جو صحیح سنت پر چلنے والا اس کے خلاف ہی سب لوگ. بدعتوں پر چلنے کے خلاف نہیں بولتا, معلوم, بدعتوں پر چلنے کے خلاف نہیں بولتا. سنت چلانے بہت ہی لوگ پیچھ لگ جاتے ہیں. یہ دیکھ, تو صبر سے رہنا ہے اس راستے پر. انشاءاللہ 2 صفات ہیں آپ کے سامنے آئندہ جمعہ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو 4 صفات اپنے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.